الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. وقال تعالى: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، سیرت کا سلسلہ گزشتہ سے پہلے والے ہفتے میں یہاں تک پہنچا تھا کہ مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 47ویں سال میں داخل ہوئی، یعنی نبوت کا 7واں سال، اور عمر شریف کی 47واں سال. اس سال میں سب سے اہم اور سب سے جاں گداز واقعہ وہ مقاطعے کا تھا کہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے رک نہیں رہے ہیں، باز نہیں آ رہے ہیں، اسلام کی اشاعت سے پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا آخری حربہ اپنایا جو ہر ظالم طاقت کا حربہ ہوا کرتا ہے. انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک ریزولیوشن پاس کیا، ایک قرارداد لکھی کہ اب آج کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے خاندان سے، ان کے ماننے والے سے جو بھی ان کا ساتھ دیں، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے. نہ ان سے کوئی بولے گا، نہ ان سے کوئی قرابت داری رشتہ داری رکھے گا، نہ ہی ان سے کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی شادی بیاہ کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو اپنے گھر میں ہم رہنے دیں گے، محلے میں رہنے دیں گے. ہر طرح سے کفار مکہ نے مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا. ایک پرچے میں، ایک کاغذ میں، ایک کہہ لیجئے کہ ایگریمنٹ لیا، سب سے بنایا، اور اس کو بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا کہ یہ معاملہ اب آج سے ہمارا دینی مسئلہ ہو گیا. اب اگر کوئی ہمارے حکم کے خلاف کرتا ہے تو گویا وہ ہمارے مذہب کے اور ہمارے پورے مکے کے حکم کے خلاف کرتا ہے، ہماری حکومت اور سرداری کے خلاف کرے. جس کو محمد کا ساتھ دینا ہے ان کے ساتھ چلا جائے، اور جن کو صحیح سالم فراوانی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، عیش اور عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ رہے. چنانچہ حضرت ابو طالب
جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کے خاندان کے لوگ بنو ہاشم، بنو مطلب، سوائے ابو جہل کے سب لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ دیے، شعب ابی طالب میں محصور بن کے زندگی گزارنے لگے۔ 47واں سال محرم کا یہ واقعہ ہے، اور یہ مقاطعہ محصور بنی ابی طالب، شعب ابی طالب 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال چلا۔ 47واں سال مکمل، 48واں سال مکمل، اور 49واں سال جو ہمارے نبی کی زندگی کا، اس میں لاسٹ میں جا کر کے یہ معاملہ ختم ہوا۔ 3 سال تک اللہ کے رسول اور آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے خاندان کے لوگ، بہت سے مسلمان جو اسلام لا چکے تھے، وہ سب محصور بن کے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں کھانے پینے کی ساری اشیاء سب ندارت ختم ہو گئی۔ لوگ اگر کچھ خریدنا چاہتے تو کفار مکہ اتنے سنگ دل تھے کہ باہر سے اگر کوئی قافلہ آتا بھی تو اس کو ورگلا کر، بہکا کر، نہیں تو ڈرا دھمکا کر ان محصورین کو سامان کھانے پینے کا بھی بیچنے نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی بدرجہ اس کے بیچتا بھی تھا تو بہت زیادہ اس کی قیمت لیا کرتا تھا۔ اس طرح سب کچھ ختم ہو گیا کھانے پینے کا۔ صحابہ کرام جو بعد میں بتائے ہیں کہ ان 3 سالوں میں ایسا دور بھی ہم لوگوں کے اوپر آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں، پانی کو پینے کو کچھ نہیں، ایک دم شعب ابی طالب جنگل ہے، بہت تھوڑے موڑے مکے میں آپ دیکھیں آج بھی درخت ہیں، کوئی بہت زیادہ ہم لوگوں کے یہاں کی طرح درخت بھی نہیں، درخت کے پتے کھا کر کے زندگی گزارے، درخت کی چھالیں کھا کر کے زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات مجھ کو اتنی بڑی بھوک لگی، پیاس کی اتنی شدت تھی کہ میں اندھیرے میں جا رہا تھا، پیر سے کچھ ٹکرایا مجھ کو، اور اٹھا کر کے میں نے اسے دیکھا، ٹٹولا تو لگا کہ یہ شاید چمڑا، سوکھا ہوا چمڑے کا ٹکڑا ہے، زبان پر رکھا، تھوڑا گیلا ہوا اور میں کھا گیا، بھوک مٹانے کے لیے۔ ایسے ادوار بھی صحابہ کرام پر آئے، اور آج کے زمانے میں تو سمجھنا بڑا آسان ہے، اہل غزہ پر یہی کچھ گزر رہا ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول کی وہ سنت جو شعب ابی طالب میں اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو جھیلنی پڑی تھی، آج اہل غزہ کو جھیلنی پڑ رہی ہے، فلسطین والوں کو جھیلنی پڑ رہی ہے۔ ابھی چند سالوں پہلے شام کے لوگوں کو جھیلنی پڑی تھی یہ سختی، تنگی، مصیبت۔ آدمی جب حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں، جب حق کا علم بلند کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق کا کلمہ بلند کرنے والوں پر مصیبتیں، پریشانیاں، یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے کہ آزمائشیں آتی ہی ہیں۔ مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ مسلمانوں پر، اسلام والوں پر، اہل حق پر تو اتنی آسانیاں، اتنی سختیاں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنے جھنجھوڑے جاتے ہیں وہ، کہ وہ بھی، رسول بھی کہتے ہیں اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی؟ والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج کل آپ دیکھو لاشیں بکھری ہوئی ہیں غزہ میں بھی، ملک شام میں دیکھیے جو صورتحال وہاں مجاہدین کے آنے کے بعد نظر آئی، میڈیا کے ذریعے تو کم، سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے عقوبت خانے، جیلوں کی جو سزائیں نئے طریقے سے پیس دیا جاتا تھا، ہاتھ پیر کاٹ دیا جاتا تھا، گولی مار دی جاتی تھی، اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا، گھر والوں کے سامنے ان کی ماں، ان کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں تار کی جاتی تھی۔ یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ آزمائش ہے جو اس وقت کے اللہ والوں کے سامنے، کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے آزمائشیں آ رہی، جس سے اہل شام پچھلے 50 سالوں سے گزرے،
جس سے فلسطین والے پچھلے 70-72 سالوں سے گزر رہے ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جو ہمارے یہاں بھی کچھ کم نہیں۔ دنیا کے بہت سارے علاقوں میں آزمائشیں کم نہیں ہیں، بہت زبردست آزمائشیں مسلمانوں پر آئی ہیں اور آتی رہیں گی، آئیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے چاہنے والوں کو پرکھتا بھی ہے، آزماتا بھی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین آمنوا منکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخلے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہی کافی ہے؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، دوسرے پارے میں آیت ہے، آدھے پارے کے پاس۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی ایسے وقت، ایسے ادوار اور ایسے حالتیں نہیں آئی جیسا اس سے پہلے کے لوگوں پر آئی، جیسے ملک برما میں ہوا، چچنیا میں ہوا، روس میں ہوا، افغانستان میں ہوا، ملک شام میں ہوا، فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں آیا؟ اللہ رب العزت پہلے کے لوگوں کے حالات بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جب ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جھجوڑے جاتے ہیں، طرح طرح کی آزمائش ڈال کے اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندے ہمارے اپنی طور سے کر رہے ہیں یا ہمارے طور سے کر رہے ہیں۔ جب بندہ کھرا اترتا ہے، جب بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، تب اللہ کا فرمان آتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ یاد رکھو، ظلم کی رات، ظلم کی شام بھلے لمبی ہو، رات جتنی بھی طویل ہو جائے، صبح ہونا ہی ہے۔ ظلم کی، مصیبت کی، آزمائش اور پریشانیوں کی تنگیاں چاہے جتنی زیادہ ہو جائے، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آتی ہی ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے 50 سالہ ظالمانہ دور ختم ہوتے ہوئے ابھی 2 ہفتہ پہلے، 1 ہفتہ پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں کے مظلومین اب جا کر کے چین کا سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہم اپنی آنکھوں، کھلی آنکھوں سے الا ان نصر اللہ قریب کا مژدہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا۔ اور ہر مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے، چاہے جاؤں۔ اور ظالم، وقت کا ظالم، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ وقت کا فرعون وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، ہم جس کو جیسے چاہیں زیر و زبر کر دیں، تہو بالا کر دیں۔ ممکن ہے، کرتا ہی ہے، ہر ظالم حکمراں ایسے ہی کرتا ہے، جیسے بشار الاسد نے کیا، اس کے باپ نے کیا، اسرائیل نے کیا، اور دوسرے ہمارے پڑوسی ملکوں میں ہوا۔ خود ہمارے ملک میں بھی وہی بہت اچھا حال نہیں ہے، سرکاری سرپرستی میں ظلم موجود ہے، ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاہے وہ مشنریوں کا حال ہو، چاہے وہ جن کا حال عدالتوں کا حال ہو، سب قانون کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی حکومت کر رہی ہیں، منمانیاں کر رہی ہیں، اور ظلم کی اس چکی میں مسلمان اور دلت طبقہ پس رہا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب ظالم حکمراں بنتا ہے، تو اس دور میں ایسے ہی ہوا۔ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چاہنے والے، اسلام والے کمزور تھے، بے بس تھے، اس لیے ظالم، اس کے پاس طاقت تھی، پورے مکہ کا سپورٹ تھا، حکمراں تھا، اس لیے اہل حق کو ایک وادی میں لے جا کر کے دبا دیا، محصور کر دیا، پہرا بٹھا دیا۔ اب دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسرائیلیوں کی طرح چاروں طرف سے باڑھ لگا دی، جیسے فلسطینیوں کے لیے اس نے لگایا تھا۔ خوب لمبی لمبی دیواریں قائم کر دی، تار گھما دیے بجلی کے، بجلی پیدا کر دی، کوئی آدمی اس میں سے پار کر کے جا بھی نہ پائے۔ ایسے ہی ظلم اس دور میں بھی ہوا اور ظالم کی سرپرستی میں ہوا، 3 سال لگاتار ہوتا رہا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اچھے شریف طبیعت نیک لوگ ہر زمانے میں رہتے، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ بھلے وہ کلمہ اسلام کی دولت سے سرشار نہ ہوں،
ان کے قلب میں اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں۔ اللہ جب اپنا کام لینا ہوتا ہے تو کسی سے بھی لے لیا کرتا ہے۔ وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ مسلمان ہی صدر میں کھڑے ہو کر کے علامہ اقبال کا ترانہ پڑھے، مسلمان تو ڈرتے ہیں۔ اس نے وقت کے جابر اور ظالم کے منہ سے ہی ایک ترانہ پڑھوا دیا علامہ اقبال کا کہ جس میں ہمارے مستقبل کی پوری روداد ہے۔ مسلمان تو میں سمجھتا ہوں کبھی پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اسلام کی مدد کرنے کے لیے، کرانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ انہی ظالموں میں سے نیک لوگ جو تھے، شریف لوگ تھے، 4-5 لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ چونکہ انہی کے رشتہ دار تھے جو شیب ابی طالب میں محصور تھے، کبھی کیا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لاد کر کے ہانکا دیا اس طرف، چلا جاتا تھا، لوگ لے لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ جیسے آج کل فلسطین میں کبھی آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی کہ کوئی جہاز اوپر سے آیا اور سامان گراتے ہوئے چلا گیا۔ ایک کلپ ایسی بھی دیکھا ہم نے فلسطین کے بارے میں کہ گدھے ہیں، اس پر سامان پورا لدا ہوا ہے اور ہنکا دیا گیا ہے کسی طرف سے ان کو، فلسطین والوں کی طرف، تاکہ کچھ مدد ہو جائے، کھا پی لیں وہ۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی کیا کرتے۔ حکیم ابن حزام جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، یہ بھی ابو البختری کا نام آتا ہے۔ اس طرح 4-5 لوگ تھے جو ایک دن باقاعدہ مشورہ کیے کہ یار یہ ظلم رشتہ داروں سے اور محمد کے چاہنے والوں سے اب دیکھا نہیں جاتا، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، وہاں کے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ٹھاٹھ سے عیش سے گھر میں اپنے کھا پی کر کے سو رہے ہیں۔ قلب نے ان کو جھنجھوڑا، بولے کیا کرنا چاہیے؟ بولے یہ کرنا چاہیے کہ کل یہ معاملہ رفع اور ختم کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ تو ایک تھے اس میں زمعہ بنت اسود، بولے کام کرو، کل فجر کے بعد جب سب لوگ حرم کے پاس موجود رہیں گے تو یہ گفتگو میں اٹھاؤں گا، پھر تم لوگ بولنا۔ بولے ٹھیک۔ کل کا وقت ہوا، سارے چوادری بیٹھے ہوئے تھے حرم کے پاس۔ زمعہ بنت الاسود آئے کہ بھائی بہت برا ہو رہا ہے، ہمارے ہی خاندان کے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، 3 سال گزر چکا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دوا دارو ہے، کیسے زندگی بسر کریں؟ اب رہا نہیں جاتا ہم سے، یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ معاملہ تبھی ختم ہوگا جب یا تو محمد کو لوگ حوالے کریں گے یا ختم ہو جائیں گے، وہ اس سے پہلے ختم ہونے والا نہیں۔ تو وہ چند لوگ جو اور رات میں مشورہ کیے تھے وہ لوگ بھی بولنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں چلے گا، ختم ہونا چاہیے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، کوئی ظلم نہیں، پھر ایسا کیوں ظلم ان کے ساتھ ہو جا رہا ہے؟ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ابو طالب کی طرف سے ایک قاصد گیا اسی مجلس میں، اور اس نے کہا کہ میں ابو طالب کی طرف سے آیا ہوں، اور ابو طالب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ جو تم دفعات لکھ کر کے بیت اللہ میں ٹانگے تھے، سوائے اللہ کے نام کے پورا کاغذ جو ہے دیمک نے کھا لیا ہے، تمہاری دفعات ختم، تمہارے معاہدات ختم، تو اب یہ بے چینی والی زندگی ختم ہونی چاہیے، جلاوطنی والی زندگی ختم ہونی چاہیے۔ وہ 5 لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اس پر حامی بھری، اڑ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ ابو جہل بھی اس بات پہ راضی ہو گیا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم جلاوطنی ختم کر دیں گے۔ بیت اللہ کو کھولا گیا، دیکھا گیا تو جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا، باقی حصہ دیمک نے کھا گیا تھا۔ اس طرح 3 سال کے بعد مسلمانوں کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے گھر والوں کی جلاوطنی ختم ہوئی۔ 47واں سال، 48واں سال، 39واں سال اخیر میں جا کر کے یہ ہے شیب ابی طالب کا محصورین کا واقعہ، یہ اس زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں بھی بتایا کہ ایسے ہی صورتحال ہے، لیکن افسوس اس پر ہے کہ اس زمانے میں کچھ نیک دل، خوش دل، بااخلاق لوگ تھے جو اس کے خلاف ڈٹ گئے،
اور جو نہیں ڈٹ پائے وہ رات کے اندھیرے میں ان مظلومین کی مدد بھی کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، لے کے جاتے تھے۔ لیکن ایک آج کل کے ہم مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے کے مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں کبھی یہ گزرتا بھی نہیں کہ فلسطین والوں کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ دور، وہ تو دور ہے، اہل شام کی مدد کرنا چاہیے، وہ تو دور ہے۔ خود ہمارے ملک میں ابھی آپ پچھلے سال بھر کا ریکارڈ اٹھائیے، 1 2 نہیں 10 جگہ پر مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، 600 پورے گھرانے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ سردی کا یہ عالم ہے، کیا کیسی ان پر رات گزر رہی ہوگی ہم اچھے سے سوچ سکتے ہیں، اس لیے کسی معاشرے میں جی رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ لیکن کیا ہمارے دلوں میں کبھی یہ بات آئی انسانیت کے ناطے، شرافت کے ناطے، اعلیٰ ظرفی کے ناطے کہ ہمارے بھائیوں کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے، ہم اپنی خواہشوں کو، ارمانوں کو اور اپنے عیش اور طرب کی چیزوں کو تھوڑا کم کر کے اپنے ہی کاڑی کمائی میں سے ہم ان کی بھی کچھ مدد کر دیں؟ کیا کبھی ہمارے دلوں میں ایسا آیا؟ آنا چاہیے، انسانیت کا تقاضا یہی ہے، اور جو اللہ والے ہیں کرتے بھی ہیں، ہر دور میں کرتے، اس دور میں بھی کر ہی رہے ہیں، تبھی نہ مظلومین باقی ہیں، ورنہ کب کا ختم ہو گئے ہوتے۔ بہرحال سیرت کا واقعہ، 48ویں سال میں ایک اور واقعہ رونما ہوا، جس کو ہم اور آپ شق القمر کے واقعے سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کبھی کبھار یہ موقع ملتا تھا، جیسے رجب کا مہینہ ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو اشہر حرم کہلاتے تھے۔ ان مہینوں میں اللہ کے رسول اور لوگ بھی تھوڑا نکل سکتے تھے باہر۔ اللہ کے رسول حرم میں آ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، مغرب بعد کا وقت تھا، 14ویں کا چاند ایک دم طلوع ہوا تھا۔ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عجیب سی فرمائش کر دیا انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس چاند کو تم 2 ٹکڑے کر دو تو ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ساری آزمائش ختم ہو جائے گی تمہاری۔ اللہ کے رسول نے کہا سوچ لو کیا کہتے ہو؟ بولے سوچ لیا، اگر تم کر دو تو ہم مان جائیں گے، اسلام لائیں گے، تمہاری والی ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرے بس میں تو ہے نہیں، یہ تیری مخلوق ہے، تیرے بس میں ہے، لیکن یہ تیرے بندے یہ چاہتے ہیں کہ تو ایسا معجزہ دکھا دے، اگر دکھا دے گا تو کہہ رہے ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، انگلی سے اشارہ کیا، چاند سب کی نگاہوں کے سامنے، سب دیکھ رہے ہیں، کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے، 2 ٹکڑے ہوا اور کافی دور ہوا۔ اس طرف جو پہاڑ تھا، کچھ اچھا سا نام تعبیر نہیں ہے یاد، اس پہاڑ کے ایک کنارہ اس طرف، آدھا کنارہ اس طرف، چاند سب لوگوں نے دیکھا، کافی دیر تک رہا، پھر وہ چاند جا کر کے مل گیا۔ جن کے دل میں ہدایت نہ لکھی ہو ان پر کیا افسوس، ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا، ان کو ہدایت جیسے لکھی نہیں، مت ماری گئی تھی ان لوگوں کی، کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ سب ایمان نہیں لائے۔ شق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27ویں پارے میں پوری صورت اس کے بارے میں۔ 50ویں سال میں جیسے ہی یہ سب محصورین کا واقعہ ختم ہوا، باہر آئے، حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ اس کے 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 سہارے اللہ کے رسول کے اوپر بہت بڑے تھے، بہت بڑا غم اللہ کے رسول کے اوپر ہوا۔ عام الحزن اس سال کو کہا گیا، 50واں سال۔ اب کفار مکہ کو اور موقع ملا، اور جو کمی کسر تھی ان کو مجبور کرنے میں، پریشان اور حیران کرنے میں، کھلم کھلا ظلم وہ سب کرنے لگے، کوڑا کرکٹ تھوک سب ڈالنے لگے، حیران و پریشان کرنے لگے۔ پورا 50واں سال اسی طریقے سے گزرا ہے۔ اور اسی سال اللہ کے رسول پھر طائف گئے کہ یہاں نہیں تبلیغ کام کر رہی ہے، ایمان لا رہے، ہو سکتا ہے باہر کے لوگ ایمان لائیں، اور پھر وہاں بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایسا جانگسل واقعہ پیش آیا کہ تاریخ تفسیروں میں لکھا ہے، پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ اس طرح حیران کیا طائف والوں نے اللہ کے رسول کو۔ اسی سال حضرت سودا بنت زمعہ سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ سے بھی اسی سال نکاح ہوا، سن 50واں سال۔
51واں سال اللہ کے رسول کی زندگی کا ویسے ہی گزرا، اس میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا۔ 50ویں سال میں ہی غالباً یا 91ویں سال میں معراج کا واقعہ اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آیا رجب میں۔ 52واں سال مکے کے مہاجرین آئے تھے حج کرنے کے لیے، جو بعد میں مہاجر کہلائے، مدینے کے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ان سے وہاں ملاقات کی، اسلام پیش کیا، 6 لوگ اسلام لائے 52ویں سال میں۔ پھر 53واں سال اللہ کے رسول کی زندگی کا جب تھا، وہاں سے اور بڑا قافلہ آیا، 73 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 75 لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے باقاعدہ فرمائش بھی کہ اللہ کے رسول یہاں زندگی بڑی تنگ ہے آپ کی، آپ ہمارے یہاں آئیں، ہم آپ کی بھرپور اعانت اور مدد کریں گے۔ اور اسی 53ویں سال میں اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت بھی ملی، اور اللہ کے رسول نے ہجرت کیا، مدینے چلے گئے۔ یہ 53 سالہ دور اللہ کے رسول کی زندگی کا مکے میں گزرا ہے، جو 40 سے لے کر کے 53 تک، یعنی 13 سال نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے، وہ بڑی ہی کشمکش میں، ظالم کی طرف سے، باطل کی طرف سے بڑی آزمائش کے حالت میں گزرا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس ظلم کی شام کو شام سے ختم ہی کر دیا، اور مدینے میں جا کر کے پھر ایک نئی صبح کی شروعات ہوئی۔ باقی اگلے ہفتے، وآخر دعوانا الحمد للہ۔